السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے مطابق زندگی کے حقیقی مقصد کی۔ کیا ہماری کوششیں صرف دنیاوی زندگی تک محدود ہونی چاہیے یا آخرت کی تیاری کو ترجیح دینی چاہیے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کریں گے، ساتھ ہی عملی مثالوں اور سوالات کے ذریعے موضوع کو واضح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دنیوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ دنیا کی رونقیں فانی ہیں، اسے زندگی کا حتمی مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو صرف آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں دنیاوی نعمتیں آزمائش بتائی گئی ہیں، جن سے گمراہ ہونے کی بجائے آخرت کی کامیابی کو اہمیت دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ اس حدیث میں دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ مومن کے لیے یہاں رہنا ایک آزمائش ہے، جبکہ آخرت ہی اس کی اصلی منزل ہے۔ فرض کریں ایک طالب علم دن رات محنت کر کے ڈاکٹر بنتا ہے، لیکن نماز اور قرآن سے غافل رہتا ہے۔ دوسری طرف ایک طالب علم اپنی پڑھائی کے ساتھ نمازوں کا پابند اور والدین کی خدمت کرتا ہے۔ دونوں دنیاوی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن دوسرا طالب علم آخرت کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ سوال: کیا دنیا میں کامیابی حاصل کرنا گناہ ہے؟ جواب: نہیں، جب تک یہ کامیابی حلال طریقے سے ہو اور اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو، مطلب یہ کہ دنیا کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو، لیکن دل اس میں نہ لگاؤ۔ سوال: آخرت کی تیاری کیسے کریں؟ جواب: نماز، روزے، زکوٰۃ اور نیکیوں کو معمول بنائیں۔ ساتھ ہی ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ارشاد ربانی ہے، اور جو آخرت چاہتا ہو، ہم اس کے لیے اس کی کوشش میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ سورۃ الاسراء 19۔ زندگی کا حقیقی مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کو صرف ایک ذریعہ سمجھیں، مقصد نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ دعا: اے اللہ، ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچا اور آخرت میں اپنی رضا نصیب فرما۔